MQM پاکستان کے زیر اہتمام نشتر پارک میں ہونے والے خواتین کنونشن میں MQM پاکستان کراچی اور حیدرآباد کے رہنماؤں سمیت کنونشن کی کوریج کرنے والے صحافیوں کی تھنک ٹی وی سے گفتگو۔ صابر بھائی الحمدللہ آج کراچی میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے متحدہ قومی پاکستان نے، اور جو لوگ اس گمان میں تھے کہ شاید متحدہ قومی پاکستان جو ہے ان کا گراف نیچے چلا گیا ہے یا وہ تقسیم ہو گئی ہے، وہ آج کے اس جلسے کے بعد اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورا پنڈال بھرا پڑا تھا، اس کے بعد جتنی کرسیاں تھیں وہ کم پڑ گئیں، جتنی دریاں و قناتیں تھیں وہ بچھائی گئی، سڑکوں پہ باجیاں بیٹھیں، گاڑیاں پیچھے تک بھری ہوئی تھیں۔ تو الحمدللہ متحدہ قومی پاکستان پہ آج بھی کراچی کے لوگ اعتماد کرتے ہیں، کراچی کے لوگ آج بھی متحدہ قومی پاکستان کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ سے کراچی کو لینے کی جو دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی میئر کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کسی اور قسم کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ان کے لیے آج کی خواتین کا جلسہ ان کو جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ بہت الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کراچی میں بے حساب اپنے اپنے چینل بنا کے مختلف گفتگو کر کے چینلوں پہ گفتگو کر کے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کراچی MQM کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ MQM نے اپنے ہی جلسوں کی جو ریکارڈ ہے وہ آج توڑ دیا۔ آج آپ نے دیکھا چاروں طرف خواتین ہی خواتین تھی، اور کراچی کی مائیں بہنوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھرپور تعداد میں آج پھر یہ ثابت کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ آنے والے وقت میں، آنے والے بلدیاتی الیکشن میں، آنے والے دیگر اور الیکشنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور انداز میں کامیابی کر کے دکھائے گی۔ یہ شہر پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ کا تھا، آج بھی متحدہ قومی موومنٹ کا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ حوصلہ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے، تاکہ ہم اس شہر کی بھاگ دوڑ کو سنبھال سکیں۔ جو لوگ یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کراچی اب ختم ہو چکا، لیکن آج الحمدللہ آپ دیکھ لیں جوش اور جنوں کے ساتھ آج خواتین ہی جو اتنے بڑے جلسے میں شامل ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک بڑا جلسہ کرنے جائیں گے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ دیکھیں جس حالت میں آپ لوگ بھی آبزرو کر رہے ہیں، جو گیون سچویشن ہے MQM کے لیے، MQM پاکستان کے لیے، چاہے وہ اس کے بہت سارے اپنے ساتھ گریوینس لے کے چل رہی ہے MQM پاکستان، جس میں ملٹیپل ایشوز بھی ہیں اور ایکول گراؤنڈ نہ ہونے کی ہماری کمپلینس بارہا رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں ایک عرصے کے بعد MQM کا خواتین کے پرسائز جلسہ، اور اس بڑی تعداد میں جس طرح آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آبزرو بھی کیا ہوگا، ہونا میرا خیال ہے کہ ایک خوشی کی نوید ہے، اور نشاط ثانیہ کی طرف گامزن ہونے کا ایک آغاز ہے۔ MQM کا ریوائول ہے یہ جلسہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے، پولیٹیکل وکٹمائز ہونے کی وجہ سے، یا دیگر وجوہات کی بنا پر اپنی نمائندہ جماعت سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہوئے تھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم جوائن کریں، اور آج کا جلسہ کم از کم اس بات کی غمازی کرتا ہے۔ کسی بھی پارٹی کی طاقت کو، اس کی اکثریت کو ثابت تو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہر کے لوگوں کا مزاج کیا ہے۔ تو ہمارے شہر کراچی کا مزاج یہ ہے، سندھ کے اربن ایریا جو ہیں ان کا سب کا مزاج یہ ہے کہ پہلے بھی وہاں کی واحد نمائندہ جماعت متحدہ قومی پاکستان تھی، اور آج بھی متحدہ قومی پاکستان ہے۔ لوگوں کا اعتماد ان کا اسی پہ قائم ہے، اور اس لیے قائم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل ہوں، سندھ کے اربن ایریاز کے مسائل ہوں، سندھ کے مسائل ہوں، یہ پورے پاکستان کے مسائل ہوں۔ چیز ایک ہی ہے کہ جب تک متوسط طبقے کی قیادت آگے نہیں آئے گی، جب تک کہ وہ لوگ کہ جو ان عوام میں سے اٹھ کے آ کے اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، نہ ملک کی تقدیر بدلے گی، نہ شہروں کی بدلے گی۔ اور یہی پیغام کراچی والوں نے قبول کیا ہے۔ آج کا جلسہ نشتر پارک کا جو بتا رہا ہے، یہ تو ایک معمولی سیاسی قوت کا مظاہرہ ہے، صرف کراچی کے لوگوں کا ہے، اور اگر متحدہ قوم پوری پاکستان پوری طاقت کے ساتھ کرنا چاہتی ہے تو یہ گراؤنڈ جو آج چھوٹا پڑ گیا ہے اور اطراف کی گلیاں بھری ہوئی ہیں، یہ جا کے قائد اعظم کے مزار تک یہ رش ہوتا، اور یہ ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو عوام کا مزاج ہے، عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کی نمائندہ جماعتوں کو کام کرنے کا موقع ملے، اور متحدہ قوم پاکستان یہ کام کر کے دکھائے گی انشاءاللہ۔ کیا حیدرآباد میں بھی کرنے جا رہے ہیں کوئی؟ دیکھیں حیدرآباد تو ہمیشہ سے متحدہ قوم پاکستان کا قلعہ رہا ہے، حالات چاہے کیسے ہی ہوں،
حیدرآباد کے لوگ جو ہے اپنے عزم کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام جو سیاسی پروگرام ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے بعد حیدرآباد اور جو سندھ کے دیگر شہری علاقے ہیں ان میں بھی کیا جائے گا. ماشاءاللہ آج کراچی کے عوام نے ثبوت دے دیا کہ آج بھی ایم کیو ایم کے چاہنے والے اور کراچی کی روشنیوں کا شہر کراچی بنانے والے آج بھی زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ترقی عطا فرمائے. ہماری خواتین کا جوش و جذبہ دیکھ کر آج جو ہے وہ دشمن پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کو حل مل گیا ہوگا کہ زندہ مہاجر زندہ ہے. مہاجر خواتین نے آج ثبوت دے دیا. کرن مسعود، جوائنٹ سیکرٹری ہوں لیبر ڈویژن ایم کیو پاکستان کی. یہ جلسہ ایک بھرپور جلسہ رہا. ہم نے اپنے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور ان طاقتوں کو یہ پیغام دے دیا ہے جو سمجھ رہے تھے کہ کراچی کا میئر کوئی جیالہ ہوگا. ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ کراچی کا میئر ہمیشہ کی طرح حق پرست ہی ہوگا اور ہمارے رہنماؤں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ متوقع طور پہ کراچی کی میئر کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے. انتہائی خوشائند ہے ہمارے لیڈرشپ کے فیصلے. ہم نے ابھی اب سندھ اسمبلی کی پارلیمانی لیڈر ایک خاتون کو منتخب کرایا ہے. رانا انصار باجی اب ایم کیو ایم کی پارلیمانی لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی میں. انشاءاللہ بلدیاتی انتخابات میں بھی ہم باجیوں کو بھرپور تعداد میں کامیاب کرائیں گے اور بہترین عہدوں پہ آپ کو ایم کیو ایم کی طرف سے خواتین نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہم تمام خواتین کو اس جلسے میں شرکت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. انچارج شعبہ خواتین سکندر خاتون باجی اور ان کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد. خالد مقبول صدیقی بھائی کو دلی مبارکباد. منگلا شرما، ممبر صوبائی اسمبلی سندھ ایم کیو ایم پاکستان. آج خواتین کا منعقد کیے جانے والا کنونشن جو ایم کیو ایم پاکستان نے یہاں آرگنائز کیا تھا، سب نے دیکھا، میڈیا کی آنکھ نے بھی دیکھا کہ اس میں کتنی بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور یہ خواتین صرف کراچی سے تھیں، کسی اور شہروں سے نہیں لائی گئی تھیں. اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا موجود ہونا اور اس بات کو ایک میسیج ہے لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کی جڑیں عوام میں ہیں اور یہ جڑیں عوام کے ساتھ ہی ہیں اور جب جب ایم کیو ایم پکارتی ہے عوام اس کو لبیک کہتی ہے. بہت آپ سیدہ فلاح ناز میرا نام ہے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو ایم کیو ایم کا خواتین کا جو کنونشن ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ایسا لگا کہ واقعی پورا کراچی جو ہے وہ آج بھی ایم کیو ایم کو چاہتا ہے. آج بھی خواتین اتنی ہی پرجوش تھیں جو کہ آج سے پہلے نظر آتا تھا. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی ختم ہو گئی ہے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کو کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. ایم کیو ایم دلوں میں تھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی اور اسی طرح جذبے سے انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے اور آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایم کیو ایم کا ہی ہے اور کوئی اور اس سے چھین نہیں سکتا اور یہ بات آج ثابت ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھی ایم کیو ایم کو، مہاجروں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ واحد یہ جماعت ہے جو کراچی والوں کے لیے درد رکھتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. جلسہ خاصا کامیاب ہے اور ایم کیو ایم نے جب کبھی بھی شہر میں کسی بھی بلدیاتی انتخابات یا ضمنی انتخابات یا عام انتخابات کی کمپین شروع کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے خواتین کو بلاتے ہیں اور خواتین ہمارے ووٹرز کا بھی، ہم کیونکہ میں الیکشن کمیشن دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا اندازہ ہے کہ 51% ہیں اور جس حلقے میں خواتین متحرک ہو جائیں تو پھر مرد آہستہ آہستہ خود بھی خود متحرک ہو جاتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ ایک اچھا شو ہے کراچی والوں کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ایم کیو ایم نے بلدیاتی حد بندیوں پر اعتراضات کے باوجود مہم شروع کر دی ہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ایم کیو ایم کا بڑا سخت سٹانس ہے کہ بلدیاتی حد بندی تبدیل کیے بغیر بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے. تو اب اس مجمع کو دیکھ کر اور جو یہاں گفتگو ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم شاید اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہی ہے کہ 15 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں انہیں جانا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایم کیو ایم گزشتہ جو 6-7 سالوں سے ایم کیو ایم کے اوپر ایک کرائسس چل رہا تھا، اس کے اندر ایک بہتر کراؤڈ یہاں نظر آیا.
لیکن جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ 2012 کا جو خواتین کا جلسہ تھا اس کا مقابلہ ہوگا یا اس کو یہ مات دے دے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے. وہ جو جلسہ تھا 2012 والا وہ باغ جناح میں تھا، اس کی کیپیسٹی تقریباً 35-40 ہزار کے لوگوں کے، اور وہ جلسہ میں نے اپنی آنکھوں سے کور کیا تھا. اس میں قائد اعظم کے مزار تک اندر تک خواتین موجود تھی. 3 اٹی کے روڈ تک ٹریفک جام تھا، ٹریفک کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. آج اس لیول کا سچویشن نہیں ہے، لیکن نو ڈاؤٹ ایم کیو ایم کی جو موجودہ سچویشن ہے اس میں ایک بہترین اور ایک اچھا جلسہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے. دیکھیں صابر بھائی، اگر یہ کہا جائے کہ آج کا جو جلسہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے، کیونکہ جو حال ہی میں ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہوا، یا جو ایم کیو ایم پاکستان کو مطلب اسپیس اتنا نہیں مل سکا تھا، یا جو ملا بھی تھا وہ اتنا ڈیلیور نہیں کر سکے تھے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مہاجی قوم نے ایک بار پھر ایم کیو ایم پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اپنا مینڈیٹ دیا ہے. یہی وہ ایم کیو ایم ہے کہ آج سے پہلے تک ایم کیو ایم پاکستان ڈر و خوف کا شکار تھی کہ کیا ہمیں جلسے جلوس کرنے چاہیے یا نہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے نشتر پاک کا انتخاب کیا، وہ صرف اس لیے کہ ہم اس کو بھرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. یہی وہ ایم کیو ایم تھی جو کہ 2012 میں باغ جناح میں سب خواتین کا جلسہ کرتی رہی، اور اس کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. اور 10 سال بعد ایم کیو ایم پاکستان یہاں پر پہنچی ہے. کیا آج انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے؟ دیکھیں، ریکارڈ نہیں توڑا، لیکن جو صورتحال ہے سیاسی طور پر اس کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان نے ایک چھکا ضرور مارا ہے. اور اگر ایم کیو ایم پاکستان میں اب یہ بوسٹ ملا ہے، یہ امید کی کرن جاگی ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان محنت کرتی رہی تو باغ جناح میں بھی وہ جلسہ کر سکتے ہیں. بلدیاتی انتخابات سر پر ہیں، اور اگر ایم کیو ایم پاکستان تھوڑی سی اور ہمت کرے، محنت کرے، تو باغ جناح میں بھی ایم کیو ایم پاکستان جلسہ ضرور کر سکتی ہے. دیکھیں، اس وقت جو پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی بحران اور ایک طرح سے قحط الرجال کی کیفیت تھی، آج کا جلسہ یقینی طور پر کسی بھی سیاسی قوت کے لیے اور جمہوری قوت کے لیے حوصلہ افزا ہونا چاہیے. اور متحدہ قومی موومنٹ نے صرف خواتین کا کنونشن کر کے یقینی طور پر اپنے تنظیمی اسٹرکچر کی نشاندہی کی کہ ان کے پاس اتنا پوٹینشل موجود ہے. میں تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان نے ایک طویل عرصے کے بعد اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اور جو بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی ایک سیاسی آزادی کی نشانی بھی بتا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پوری قومی سیاسی قیادت کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر کراچی میں معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں جب جب انویسٹمنٹ کی جائے گی اور جب جب اس کو اعتماد دیا جائے گا تو کراچی جو ہے وہ اپنا رنگ دکھائے گا، اور کراچی پورے پاکستان کو ایک مثبت سوچ چلائے گا. کراچی جو ہے پاکستان کی نہ صرف سیاسی، معاشی، سماجی میدان میں جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ اس وین ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ جو پاکستان کی اکانومی کو بھی سماجی اور سیاسی میدان میں بہتری لا سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے بعد سے جو ایک جمود طاری تھا، ایک طرف کی سیاست چل رہی تھی کہ بس پی ٹی آئی کا احتجاج، پی ٹی آئی کے مظاہرے، اب دیگر سیاسی جماعتیں بھی اسی طرح اگر جمہوری انداز میں کام کریں گی، کراچی میں استحکام آئے گا. آج کا جلسہ ایک ایم کیو ایم کے لیے کامیابی کے ساتھ ساتھ استحکام کی بھی نشانی ہے کہ یہ ایک استحکام آئے گا تو یقینی طور پر سرمایہ کاروں کو، کاروباری افراد کو، ہر طبقے کو بھی، ایک حکومت کو بھی بوم ملے گا کہ بھائی ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس جانب بڑھنا چاہتے ہیں، لوگ اس جانب دیکھنا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کا جلسے اور سیاسی جلسوں میں اب جو ہے نا تعداد کا کوئی موازنہ نہیں ہونا چاہیے کہ کرسیاں کتنی تھیں، لوگ کتنے آئے، لوگ کس جذبے کے تحت آئے اور کیا انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا. تو اب یقینی طور پہ آج کے جلسے سے ایک تاثر یقینی طور پہ ملے گا کہ پاکستان کی سیاست جو ابھی تک صرف لاہور اور زمان پارک تک محدود ہے، اس کو لا کے یہاں پر لانڈی، کورنگی اور کلفٹن کی سیاست جب ہوگی، کراچی کی سیاست ہوگی، تو پورے پاکستان پر مثبت اثر پڑے گا. اچھا وقاص، ابھی آپ نے کہا کہ سیاسی آزادی جو تھی وہ ایم کیو ایم کو نظر آ رہا ہے کہ آج ملتی ہوئی، تو میں نہیں، چونکہ میں خود بھی ایک پولیٹیکل رپورٹر ایک طویل عرصے سے کر رہا ہوں، اسی نشتر پارک میں ایم کیو ایم پاکستان نے جلسہ کر چکی ہے اور اس کے علاوہ بھی جلسے کر چکی ہے. اور سیاسی آزادی پہ کب پابندی تھی ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر؟ کب پابندی تھی ایم کیو ایم کے مطلب اصل جس پہ پابندی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اصل تو ان کو اجازت ملنی چاہیے، ان پہ سے پابندی ہٹنی چاہیے. اگر سیاست پہ آپ پابندی کی بات کر رہے ہیں تو اصل جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو پرانی ایم کیو ایم ہے، اگر اس کو سیاسی آزادی نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی آزادی، کوئی جمہوریت کی بات نہیں.
देखिए, सियासी आज़ादी जमहूरियत की बात में जो MQM पाकिस्तान के लिए इस तनाजुर में कही कि MQM पाकिस्तान के पास भी इतना स्पेस दस्तियाब नहीं था कि वो इतने बड़े जलसे करते, उनके कारकुन एक गैर यकीनी सूरत हाल से खौफजदा रहते थे। अगर MQM जिस भी अंदाज में, अब ये रियासत का और हुकूमत का और मुल्क का फैसले हैं कि वो किस अंदाज में करते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कराची में जब जब जमहूरी सियासी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी तो उसका बराह रास्त असर मईशत पर पड़ेगा। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनका अपना सियासी तरीक़ेकार है, उसकी वजह से मुल्क में एक जमूद ज़रूर तारी था और एक जो है वो माशी तौर पर भी उसके इम्पैक्ट पड़ रहे थे। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को एक जानिब धकेल के रख दिया था, उस पर बिल्कुल जमूद तारी था। कराची के लोगों को एक हौसला अफजा सूरत हाल नज़र आई है। ये MQM का जलसा कामयाब होना सिर्फ MQM की कामयाबी नहीं है, इससे दीगर सियासी जमातों को भी अपने लिए एक पैगाम लेना चाहिए कि भाई जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PSP, दीगर जमातें भी उठेंगी अगर लोगों की इसी तरह से काम करेगी। MQM पाकिस्तान पर आज बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई। MQM पर आज उनकी खवातीन कारकुनान ने, कराची की माओ बहनों ने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि अब अगर वो कराची के लिए डिलीवर करेंगे, कराची के लोगों का ख्याल करेंगे तो वो आगे चलेंगे, वरना फिर उनको रिप्लेस कर लेगा कोई ना कोई। सैयद अली रज़ा साहब, देखिए, कोई भी जलसा, सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई भी जलसा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको उसको सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे रख कर परखना होगा। और अगर हम इस जलसे को परखते हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के माजी के एक जलसे को उठाते हैं तो जिस नेशनल पार्क में आज का जलसा हो रहा है, मैं अपने तमाम सुनने वालों को, सामीन को और नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि माजी में भी एक जलसा हुआ था जिसकी सिर्फ पार्किंग जो है वो इस जगह पर की गई थी कि इतनी पब्लिक थी बाग़ जिना में कि उसकी पार्किंग के लिए इस तरह के जो ग्राउंड्स हैं उसको मक़सद किया गया था। तो अब ये सोचने का लम्हा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी पॉलिसियों पे भी नज़रसानी करे और मुक़्तदर हलकों को भी ये बात समझाने में कामयाबी हासिल करे कि देखें जी, आज बच्चों ने हथियार छोड़ दिए हैं, आज वो बच्चे हथियार नहीं उठा रहे, आज उनको सियासत का हक होना चाहिए। साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ना सिर्फ जो, अगर हम कराची के वोटर्स की बात करें तो इसके ऊपर दूसरा मसला ये है कि ये आपस में इख्तलाफ राय इस हद तक रखते हैं, इनकी सियासी जमातें आपस में इस तरह लड़ रही हैं, जब भी वो अपने आप को जितना ही ताकतवर बनाएंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में रह के, वो अल्टीमेटली फ़ायदेमंद साबित होंगी दीगर सियासी जमातों के लिए। याद रखिएगा ये वाली बात। साबिर भाई, आप बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने बहुत अरसे से MQM को कवर किया है। 2012 से इसको जलसे को जोड़ा जा रहा है। 2012 में जो जलसा हुआ था बाग़ जिना में, उसमें 1 लाख से ज़ायद ख़वातीन आई थी, उसको आप इससे जोड़ रहे हैं, ये मवाजना नहीं है। हाँ, 2016 के बाद जो MQM का हाल हुआ है उसमें MQM का ये कामयाब तरीन जलसा है जो इस वक्त की MQM है, जो कि मुंतशिर, मुनक़सिम और मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बटी हुई MQM है। उसका ये कामयाब जलसा है कि वो ख़वातीन को इतनी बड़ी तादाद में लेकर आ गए। MQM इस वक्त हमें सड़कों पे नज़र नहीं आ रही थी, लोगों के मसाइल के साथ नहीं खड़ी हुई थी। बल्दियाती इंतखाबात करीब थे, ऐसे मौके पर बल्दियाती इंतखाबात जब करीब हैं और MQM इतना बड़ा पावर शो कर दे तो ये लग रहा है कि MQM का मैंडेट अभी भी मौजूद है। और पीपल्स पार्टी जो इससे 1 हफ़्ता पहले उसने यहाँ पे जलसा किया, उसका हाल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुद उस जलसे में मौजूद थे और जब वो कर रहे तो जलसा गाह खाली था। तो ये हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी से बड़ा जलसा था और कामयाब जलसा था, लेकिन 2012 से आप उसका मवाजना नहीं कर सकते। और इस वक्त जब फारूक सत्तार अलग हैं, PSP अलग है, आफाक अहमद अलग है और एक बाइकआउट फैक्टर अलग है, उसमें अगर ये जलसा किया है तो ये कामयाब तरीन जलसा है। वो लोगों को निकालने में कामयाब हुआ और सिर्फ ख़वातीन का जलसा है, इसमें मर्द नहीं थे, तो उसे एक कामयाब जलसा कहेंगे। अब ये देखना है कि MQM इसको मैनेज किस तरह करती है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात आज से उन्होंने बल्दियाती मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और अगर MQM सड़कों गलियों में अपनी इस मूवमेंट को रखती है और डोर टू डोर जाती है तो फिर हम नताइज अलग देख सकते हैं। लेकिन इसमें हल्का बंदियाँ फैक्टर करती हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की हल्का बंदियाँ बनाई हैं उसमें मेयर लाना मुश्किल है, लेकिन इस पे भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं कि मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, तो देखते हैं कि लेकिन अगर जलसे की बात करें तो ये कामयाब जलसा कहलाएगा। मुज़ाकरात आपने कहा, क्या मुज़ाकरात के ज़रिए मेयर आएगा? नहीं, मुज़ाकरात के ज़रिए मेयर नहीं आएगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं हल्का बंदियों पे, वोटर लिस्टों पे, मरदमशुमारी पे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हल्का बंदियाँ चेंज होंगी, क्योंकि इंतखाबात शेड्यूल हो चुके हैं। और जरदारी साहब, आप जानते हैं जरदारी साहब के लिए तो ये वाली MQM जो है
وہ ایسی ہے کہ وہ کہیں بھی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو زرداری صاحب سے مذاکرات کرنا اور حلقہ بندیاں واپس اس طرح پہ آ جائیں بہت مشکل لگ رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کو پہلا ایسا موقع ملا کہ وہ کراچی میں اپنا میئر لا سکتی ہے, اس پوزیشن میں وہ آ گئی ہے, تو وہ سونے کی چڑیا اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے گی. تو یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں خود سے جو ہیں وہ ہاتھوں میں دی گئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کیا گین کرتی ہے. 8 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو گین کر لیا, اپنے مقدمات ختم کروا دیے, اپنے لیڈران, اپنے بیٹوں کو, بھانجوں کو, بھتیجوں کو وہ پاکستان لے آئے, سب چیزیں سیٹ ہو گئیں. لیکن اگر کچھ نہیں ملا, کوئی نقصان میں ہے, تو وہ ایم کیو ایم میں. نہ ان کے لاپتہ افراد واپس آئے, نہ ان کے اسیر یا جو قید ہیں لوگ وہ واپس نکلے ہیں, نہ ان کو سیاسی آزادی دی جا رہی ہے, نہ ان کی بات مانی جا رہی ہے, نہ جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. تو لاس میں تو ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کہتی رہے کہ ہمارے 7 ایم این اے ہیں, ہم حکومت گرا سکتے ہیں, حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کون بناتا ہے اور کون گراتا ہے.